بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئی۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئی تو حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت حیی کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کے سیدہ صفیہ کو دہیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایع نشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، دہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت دہیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دہیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں صد صحابہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے دلہے کی حیثیت سے ان کے امراض صبح کی اور کھجور، گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا اور راستہ میں 3 روز شبہائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دے کر دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میرے آغوش میں آ گرا ہے۔ بخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے، تم اس کی آرزو کر رہی ہو۔ زہر آلود بکری کا واقعہ۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اعضا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسے بتایا گیا تھا کہ دستہ، اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا۔ اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ اگر یہ بات چاہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا۔
اس موقع پر آپ کے ساتھ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایت میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ تطبیق اس طرح دی گئی کہ پہلے آپ نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ جنگ خیبر میں فریقین کے مقتولین۔ خیبر کے مختلف معرکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے۔ 4 قریش سے، ایک قبیلہ ازجاج سے، ایک قبیلہ اسلم سے، ایک اہل خیبر سے اور بقیہ انصار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان معرکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے۔ علامہ منصور پوری نے 19 لکھا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں اہل سیر نے شہدائے خیبر کی تعداد 15 لکھی ہے۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے 23 نام ملے۔ زینب بن وائلہ کا نام صرف واقدی نے اور زینب بن حبیب کا نام صرف طبری نے لیا ہے۔ بشر بن برا بن معرور کا انتقال خاتمہ جنگ کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا۔ بشر بن عبد المنذر کے بارے میں 2 روایت ہیں۔ نمبر 1 بدر میں شہید ہوئے، نمبر 2 جنگ خیبر میں شہید ہوئے۔ میرے نزدیک روایت اول قوی ہے۔ دوسرے فریق یعنی یہود کے مقتولین کی تعداد 93 ہے۔ پدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اسلام کی دعوت دینے کے لیے پدک کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن اہل پدک نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی، مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق پدک کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مساعدت کی پیشکش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح پدک کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا۔ مقام وادی القریٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القریٰ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا، وہ پہلے سے سب بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی تسمہ یا 2 تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور سب بندی کی۔ فوری لشکر کا عالم حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا۔ ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ
ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول کو دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو غنیمت میں دیے۔ صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خبر پدک اور وادی القریٰ کے باشندوں کے سفر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی معاذ آرائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی بیچ کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی تھی جو یہ تھی: یہ تحریر محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو عادیہ ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے۔ ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا۔ رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی۔ مدینہ کو واپسی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والے اور قریب ہے۔ نیز اس نئے راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے آخر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہی کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دیں۔ لیکن حضرت بلال کو بھی آنکھ لگ گئی۔ اور پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ سو گئے، پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لوگ کو بیدار کیا گیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے۔ پھر لوگوں نے کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے معرکہ کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کے آخر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ سریہ ابان بن سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دوراندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ درا حالی کی مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہے جو لوٹ اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ نے
بدو کو خوفزدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا۔ ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح فرما چکے۔ اغلب یہ ہے کہ اس سریہ سفر ستیجی میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مجھے اس سریہ کا حال معلوم نہ ہو سکا۔